اگر نبی علیہ السلام نے جب دستک دی کہ ابو بکر میرے ساتھ جانا ہے، ایسی بات اگر کر دیتے تو غار میں نبی علیہ السلام کو کون اٹھا کے لے جاتا؟ آپ یہ کہیں گے کہ جی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرتا، اللہ یہ مریض باتیں ہیں، یہ بیمار عقیدہ ہے، وہ جی اللہ ہی کرتا۔ جس وقت ہم صبح ناشتے میں انڈا ہاف فرائی کر کے یا آملیٹ بنا کے پراٹھے سامنے رکھ کے دودھ پتی کا کپ سامنے رکھ کے آستین چڑھا کے ہم کہتے ہیں اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں، تو اس وقت ہم نہیں کہتے بس جی اللہ ہی کھلائے گا، نہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں بابا ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہو، سب کچھ سامنے رکھا ہو، کھائیں گے تو ناشتے کا مزہ آئے گا۔ اس وقت یہ نہیں کہتے اللہ ہی کرے گا جی، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق اگر انکار کر دیتے تو اللہ ہی کرتا۔ نبی علیہ السلام کو تو راستے میں کفار نے پکڑ لینا تھا، تلواریں تو ننگی تھی ان کے پاس۔ اس لیے یہ جو کہنا جی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ خود بھی بیمار لوگ ہوتے ہیں، بیمار عقیدہ ہوتا ہے، مریض خیالات ہوتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے توکل علی اللہ کا حکم ہی نہیں ہے امت کو کہ امت اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس کو تو سست اور کاہل اور منکر قرآن و سنت کہا گیا جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جی اللہ کرے گا، توکل علی اللہ ہے جی، اور جی سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے جی سب۔ تو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ اللہ کہتا میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، اسلام میں پہنچا دوں گا، مجھے کیا ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء بھیجنے کے لیے۔ اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پہلے خنجر کو صحیح تیز کر، اسے اپنے پاس رکھ۔ اب میرا خنجر کیا کرے گا اس کو اللہ پہ بھروسے پہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیز دھاری کو حوالے کر مقدر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، کندھوں پہ اٹھایا ہے، وہاں پہنچایا ہے، اپنی ایڑی رکھ دی ہے، ڈنگ اس میں برداشت کیا ہے، اپنا گھٹنا پیش کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سپرد کیا ہے، اے اللہ اب تو ہی دین کو سنبھالنے والا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنا پیسہ پیش کر دیا، اپنا مال پیش کر دیا، اپنی جان پیش کر دی، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، اب تیرے سپرد ہے۔ کچھ بھی نہ کر کے بیٹھ کے کہنا اللہ ہی سب کچھ کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ خیر کفار پہنچ گئے، چلتے چلتے چلتے، نشان پاؤں کے، یہ بھی عرض کیا تھا، پاؤں کے نشانات دیکھ لیے۔ اب وہاں پہنچے، ایک کے نشان ہیں دوسرے کے نہیں ہیں۔ اللہ کی شان، ببول کا درخت کانٹے دار، کبوتر کے انڈے، مکڑی کا جالا، آنن فانن لمحے میں اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، سب کچھ ہو گیا۔ کبوتر اس کے انڈے بھی ہیں، ببول کا درخت بھی ہے، مکڑی کا جالا بھی ہے۔ آ کر انہوں نے یہ دیکھے، جس نے راہبری کی یہاں تک آیا، کھوجی جو دیکھنے پرکھنے والا، اس کی انہوں نے وہاں پٹائی کی، اس کو برا بھلا کہا، اور ابلیس انسانی شکل میں آیا کہ میں بڑا ماہر ہوں، اس کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ اگر یہاں وہ آئے ہوتے تو اس مکڑی کے جالے سے گزر کر کیسے گئے، اور یہ جالا صحیح سلامت کیسے ہے، کبوتر نے انڈے کیسے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ببول کا درخت گزرا ہی نہیں جا سکتا، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ساری کائنات کو دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ ببول کا درخت، تمہیں اس میں سبق ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ تیار ہے، اور جہنم میں تم جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو یہ ببول کے درخت سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ مکڑی کے جالا، اس مکڑی کا جالا جو اس کا گھر، تمہارے جتنے بھی ارادے ہیں، تمہاری جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس مکڑی کے جالے کی طرح بالکل کمزور ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان میں، کوئی طاقت نہیں ہے۔
اس لیے اس ببول کے درخت کے لیے جہنم میں جانے کے لیے تیاری کر لو. مکڑی کے جالے کی طرح اپنے ارادے نہ رکھو، مضبوط ارادے رکھو، اور وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں ہو سکتے. یہ غار کے منہ پہ اللہ نے دونوں چیزیں دکھائی. اور دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کبوتر نہ ہو اور اس کی نسل نہ ہو. تم جس نبی کو قتل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہو، اللہ پاک اس نبی کا کلمہ پوری دنیا میں پہنچائے گا، ہر کچے اور پکے گھر تک جہاں میرا نام ہوگا میرے پیغمبر کا بھی نام ہوگا. اللہ یہ پہنچائے گا. یہ کبوتر کو دیکھ لو، اس کے انڈوں کو دیکھ لو. یہ اللہ نے تینوں چیزیں ان کو دکھائیں غار کے منہ پہ، لیکن ان کی عقل میں نہیں آئی. جنہوں نے اس کو سمجھا، اس واقعے کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو پھیلے گا. خیر بہرحال آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ہو تو یہاں تک آ گیا. اگر وہ یوں نیچے اپنے پاؤں کو دیکھیں، اپنے پاؤں کو صرف دیکھیں تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی. اتنے ہم ان کے سامنے، صرف سر نیچے کرنے والی بات ہے. لیکن اللہ پاک نے سر یہاں رکھا ہوا ہے. یوں دیکھتے ہیں تو نیچے بندے نظر آتے ہیں. وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، اللہ کتنی قدرتوں والا ہے. دشمن مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں خون کی پیاسی ہیں، ان دونوں کے خون کی پیاسی ہیں. لیکن اللہ رب العزت ساری کائنات کو، ساری کائنات کی مشینریوں کو، طاقتوں کو اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھلا رہا ہے کہ میں چاہوں تو دشمن سر نیچے کر کے دیکھ سکتا ہے، میں چاہوں تو اس کو گردن ٹیڑھی کرنے کی اور سر نیچے کرنے کی بھی طاقت سے میں اس کو محروم کر دوں. یہ میرے اختیار میں ہے. یہ اللہ نے بتا دیا. اس لیے ہم نے اس واقعہ ہجرت کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک بندے کو مارنے کے لیے آئے اور ہیں بھی عرب. کتنے سخت دشمنی میں وہ لوگ کہ 100 برس تک چھوٹی سی بات پر دشمنیاں کرنے والے یوں کھڑے ہیں تلواریں ننگی لے کر، لیکن یوں نیچے نہیں سر کر سکتے. یوں نیچے کرتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں، اور نظر آتے ہیں تو ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے میں سر نیچے کرنے کی طاقت دوں گا تو نیچے کریں گے نہیں. اللہ پاک ایک ایک لمحے پہ دکھلا رہا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اگر انہوں نے سر نیچے کر لیا، ہمیں دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ تو خیر یہ ہجرت کا واقعہ گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا. اس کے بہت عرصے بعد جب نبی علیہ السلام یہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ منورہ میں منافقین نے جب اسلام کے خلاف سازشیں تیار کی اور اس میں کچھ مسلمانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں بعض جنگوں میں، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور غار سور کے اندر کا پس منظر اس وقت اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اے منافقین اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے. کس وقت کر چکا ہے؟ اے مسلمانوں تم بھی سن لو، اور خاص کر کے بالخصوص اے منافقین تم بھی سن لو، بالعموم اے منافقین تم بھی سن لو. الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے سے کافروں نے اس کو نکالا اور وہ پیغمبر چلتے 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 اپنے ساتھی کے ساتھ غار سور میں آیا. کفار بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے. ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے. یہ بڑے عرصے کے بعد کی آیت ہے، اس وقت نازل نہیں ہوئی. اذ اخرجہ الذین کفروا،
جب اس کو مکے سے لوگوں نے تنگ کر کے ستا کر اس کے ساتھیوں کو مار مار کے نکالا اور وہ آئے اور آ کر غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، ثانی اثنین، اس وقت دوسرا میرا پیغمبر تھا۔ دوسرا کون تھا؟ ثانیہ اثنین۔ یہاں بڑی سمجھنے کی بات ہے، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا ان دو میں سے پہلا میرا پیغمبر تھا، نہیں، دو میں سے دوسرا میرا پیغمبر تھا۔ اور پہلا کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ یہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو دوسرا فرمایا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ دو میں سے دوسرا کیوں فرمایا؟ اس کے لیے اس آیت کا دوسرا حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے ساتھی ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ تو غار کے منہ پہ پہنچ گئے، غار کے کنارے پر آ گئے، اگر نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں پا لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس دوسرے نے اپنے اس پہلے ساتھی کو یہ کہا لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، مانتا ہوں کہ سامنے کفار ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ہمیں قتل کرنے کا تعاقب کرتے 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 غار کے منہ پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اے میرے ساتھی لا تحزن، اس حال میں بھی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں دکھایا، آپ کو مجھے دکھایا کہ دیکھو یہاں تک دشمن کر لے، یہاں تک کہ چلتے 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 غار کے بالکل دھانے پہ پہنچ گیا اور مارنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اس جگہ پہ بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس لیے اگر اے مسلمانوں اور بالخصوص اے منافقین، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی، کیا مطلب دین کی مدد نہ کی، تو کیا میں کوئی تمہارا محتاج ہوں؟ میں نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی جب اتنے سخت حالات تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جو چاہے کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب، یہ اسباب ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا آنا اور ساتھ لے کے آنا اور یہاں تک ساتھ چلنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے یہ سارا کچھ ہمیں دکھایا۔ اب ہم یہ کہیں کہ دین زندہ ہو جائے صرف ہمارے شعر سے، ہمارے شعر سے دین زندہ ہو جائے، کیا جی فلاں امام راضی نے، امام غزالی نے یا کسی نے فرمایا دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ادھر یزید کو بھی انہوں نے کافی کچھ کہہ دیا، مر گئے یزید۔ اور پھر اردو کی کتابیں لا کر ہم بھی اسی کا مطالعہ کر کے حسین کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کو مرگ یزید کے ساتھ جوڑ کے، اور پھر دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ اتنا شعر پڑھ کے ہم بھی کہتے ہیں دین زندہ ہو جائے گا۔ دیکھنا ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پرکھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے شعروں سے بات ہو جائے گی، قربانیاں اس کے لیے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک شعر سنا دیتے، لیکن نہیں ساتھ ہیں۔ یہ رات یہاں گزری، ایک، دوسری، تیسری رات، یہ سفر کا آخر ہے اور ربیع الاول کی ابتدا ہے۔ یکم ربیع الاول ہے، اب یکم ربیع الاول، اب آگے 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو اور 12 کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے اس 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے عشق کی باتیں کرنی ہیں اور دعوے کرنے ہیں، اور بہت سارے جو ہے مسلمان
मुनाफकत करेंगे, बहुत सारे मुसलमान, पता नहीं उनकी कितनी तादाद होगी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला रोल अपनाएं बहुत कम होंगे। बहुत सारे मुसलमान होंगे जो करोड़ों रुपए के जो है मॉडल बनाएंगे और गाड़ियां सजाएंगे और ऊपर मदीना मुनव्वरा का मॉडल रख के घुमाएंगे और इश्क के दावे करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत भी नहीं अपनाएंगे। इस तरह नहीं होता। होता किस तरह है कि बेशक ऐसे दावे ना करो, 1 रुपया ना लगाओ ऐसी दिखलावे और रियाकारियों के ऊपर, लेकिन अंदर हकीकत हो, हुजूर की मोहब्बत हो दिल के अंदर। हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन उसको सीने से नहीं लगाएंगे जिसने 12 रबीउल अव्वल को कई करोड़ का ट्रक सजाया और उस पर नबी अलैहिस्सलाम के जूते की कई किलोमीटर बड़ा मॉडल बना के उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया, हाँ जी ये मेरा बड़ा आशिक सादिक है। नहीं, अमल वाला, मेरी सुन्नत पे कौन चलता था, मुझे मानने वाला कौन है। इसलिए आज दावे और नारे बहुत हैं, लेकिन अपनाना वो ऐसे होता है जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनाया। इसलिए ये कुर्बानियाँ हमने देनी है, तब दीन जिंदा होगा। गुज़िश्ता जुमे अर्ज़ किया था कि अपनी बेटी नबी अलैहिस्सलाम को देकर बता दिया, अपना माल सारा अब भी लाया और फिर बाद में भी लाया, माल सारा लाकर बता दिया लगाना पड़ेगा। आज हम कहते तो हैं कि फलां लड़की ऐसे है, फलां लड़का ऐसे है, लेकिन क्या उसके लिए कहने वाला जो कह रहा है, क्या वो अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार है? जो बदकार हो चुका है, जो गलतकारी पे लग चुका है, वो अपनी बेटी उसको देने के लिए तैयार है? अपनी बहन देने के लिए तैयार है? नहीं। उन्हें जी रिश्ता हम वहाँ देंगे जो ठीक ठाक माल वाला होगा, मालदार होगा, कोठी बंगले वाला होगा। हम मुआशरे में किसी नौजवान की ज़िंदगी दुरुस्त करने के लिए अपनी लड़की नहीं दे सकते, हम माल के लिए दे सकते हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुस्न, माल और शराफत, 3 चीज़ें लड़कियों में, एक हुस्न, दूसरा मालदार लड़की और तीसरी चीज़ शराफत वाली। आपने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के मुसलमानों, ना हुस्न को देखो ना माल को देखो, सिर्फ शराफत को देखो और उसके ईमान को देखो। मैं पैगंबर उसके लिए दुआ करता हूँ जो ना हुस्न देखे ना माल देखे बल्कि उसका इस्लाम देखे। मैं अल्लाह का नबी उस नौजवान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसे ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा दे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है उसको। आज हम ये कहते हैं, लड़की रोड पे फिर रही है, पता नहीं बेचारी किस हाल में आई, एक गाड़ी वाला उसे उठाता है, उम्मत की बेटी को टिश्यू पेपर समझ लिया, वो इस्तेमाल करके छोड़ जाता है, दूसरा गाड़ी वाला उठा के ले जाता है। क्या है जी? अपना दिमाग ठंडा करना है, उस पर अपना सिर्फ जो है दिमाग को फ्रेश करना है, बस इसलिए रह गई है लड़की, और अपने आप को सेट करना है। बाकी क्या है कि वो किस मजबूरी में, हमने ये नहीं देखना, बस हमने अपना मतलब निकालना है। और फिर उसके बाद बैठकर तो कहना क्या है कि जी मुआशरा बड़ा बिगड़ गया, मुआशरा बड़ा ख़राब है। तूने क्या किया? अल्लाह के बंदे, तूने क्या कभी किसी को देखा, किसी से पूछा कि ए बेटी, ए बहन, मुझे ये बता कौन सी ऐसी मजबूरी है कि तू एक आर्टिफिशियल और मसनूई मेकअप करके तू सड़कों पे फिर रही है और तुझे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमें अच्छे लोग मिलें, हमें अच्छे संभालने वाले मिलें, फिर ऐसों से जो पैदा होंगे वो किस तरह के होंगे। फिर हम कहते हैं जी लोग बड़े ख़राब हो गए। आपको क्या पता है, मुझे क्या पता, आपको क्या पता सीटों पे बैठे हुए कौन से लोग हैं। ये उन्हीं लड़कियों की नाजायज़ औलादें फिर होती हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते, बाद में फिर हमें ही तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसलिए मुआशरे को हम संभाल सकते हैं, लेकिन उस वक़्त संभालेंगे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला ज़हन लेकर आएंगे। सब कुछ कुर्बान कर दिया, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मतलब की, गर्ज की, माल भी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन गर्ज की, जहां हमारी गर्ज हो। बेलौस ना माल हम लगा सकते हैं, ना बेलौस अपनी जान दे सकते हैं,
نہ بے لوث اپنی بیٹیاں اور بہنیں کسی نوجوان کو جو ضرورت مند ہو رشتے کے لیے دے سکتے ہیں. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں غرض کے لیے. اس غار نے ہمیں بتلا دیا کہ اگر معاشرہ بنانا ہے، اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے قربانیاں دو، اور قربانیاں ایسے دو آنکھیں بند کر کے دو. اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی لخت جگر پیش کی، بتا دیا امت کو، اے اس پیغمبر کی امت، تم سب نے اپنی بہنیں بیٹیاں اسلام کے لیے دینی ہے، مذہب کے لیے دینی ہے، تاکہ مذہب ہمارا درست ہو جائے. آج کا نوجوان اگر کوئی بہرا ہے، اگر کوئی جو ہے اللہ معاف فرمائے بہرا روی کا شکار ہے، تو صرف اس میں اسی کا عمل دخل نہیں ہے. اس باغ کو تباہ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی ہاتھ ہو. اس لیے یہ سوچ بھی ہم نے رکھنی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں صرف تقریریں کرنے نہیں، ہمارے اوپر جب آ جائے تو ہم بھی کہیں نہیں ہم صرف تقریروں والے ہیں. اللہ ہمیں صرف تقریریں کرنے نہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں. اللہ اکبر. یہاں ہی آپ کی یہ آپ کا محلہ ہے، آپ کی مسجد ہے. درس دے رہا تھا، بندہ ایک آ گیا، کہتا ہے مولوی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا رشتہ نہیں ہو رہا، جدھر رشتہ کرتا ہوں نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا. یہ بات کی تو وہ کہتا ہے آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی کوشش کروں گا کہیں آپ کے لیے رشتہ کوئی دیکھوں. پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا. میں نے کہا بھائی دیکھوں گا کہیں رشتہ کوئی ہوا بتاؤں گا آپ کو. کہتا ہے مولانا صاحب یہ بات سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں، آج تک کسی نے مجھے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہتا ہے جی، میں نے کہا آپ کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی آپ دعا میرے لیے کریں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں آگے بھی بڑھ کے کوشش کروں گا. میں نے کہا جی کروں گا انشاءاللہ. یہی آپ کا محلہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کے اندر ہی وہ کوئی تھا کوئی. میں اپنے گھر گیا، میں نے بھائی کو کہا، میں نے کہا بھائی بیٹی آپ نے اپنی کہیں رشتے کے لیے دینی ہے؟ اس نے کہا دینی ہے. میں نے کہا اگر میں کوئی بتاؤں، بتا دیا یہ نوجوان ہے اس طرح میرے پاس آیا. بھائی یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی کلمہ پڑھے. اس نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا مسلمان ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہی کلمہ ہے یا آگے پیچھے بھی کچھ ہے؟ کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول. بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اس کو اپنی بیٹی دے دوں آپ کیا؟ میں نے کہا یار مجھے بڑا شریف سا بندہ لگ رہا ہے. کہتا ہے تیرا اس کے اوپر کتنا اعتماد ہے؟ میں نے کہا اتنا اعتماد ہے کہ میری بیٹی اگر جوان آج ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیتا. اور میری بھابھی کہنے لگی بھائی آپ نے یہ کیا لفظ بولا؟ میں نے کہا رشتہ دے دو اس کو. نہیں ہم دیکھیں گے اس کا گاؤں آؤ. میں نے کہا چلو وہ بھی دیکھ لو کیا کاروبار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کچھ پوچھا، دیکھا ہے مسلمان بندہ لگ رہا ہے. اور اس نے یہ کہا جی میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں میں نے آج تک کوشش کی ہے کہ میری نظر بھی کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے. میں نے کہا ایسا مومن لڑکا کہاں سے ملے گا؟ اس کے بعد انہوں نے اس کی تحقیق کی، یہ کیا وہ کیا. پتہ چلا جی وہ تو ماشاءاللہ 18ویں 19ویں اسکیل کا ایک افسر ہے اور بڑے اچھے عہدے پہ لگا ہوا اور بڑا اچھا گاؤں ہے اور بڑا مکان ہے اور کوٹھی ہے تو گاڑیاں ہیں. میں نے کہا بھائی تم تو دیکھ کے سودے کرتے ہو، اللہ ہمیں بن دیکھے سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جی رشتہ ہوا ماشاءاللہ. اب اس کی کوئی پچھلے عرصے میں پتہ چلا کہ پہلے ایک بیٹی تھی، اللہ پاک نے دوسری بیٹی عطا فرمائی جو میرا داماد بھی آپ سمجھ لیں. مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے خرید لیا. میں نے کہا جی میں نے آپ کو کیوں خرید لی؟ بات کی ہے گھر میں. یہ ہم اپنا مزاج بنائیں. اللہ اگر میں نے اس بات میں کوئی ریاکاری کی ہو، دکھلاوا کیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے. اس لیے سب سے پہلے اس نے کہا یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ میں نے کہا جی میں آپ کے لیے رشتہ دیکھوں کسی جگہ پر، مجھے اللہ کہے گا تیرے گھر میں ایک چیز موجود ہے تو دوسری جگہ دیکھتا ہے. میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے ایک چیز گھر میں ہے، ہم دیکھتے ہیں خود غرضی کی زندگی، خود غرضی کی نہیں. اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنے رشتے، مسلمانوں کو مال سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ دین کو زندہ کرے گا. اور اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی نے ایک مرتبہ بھی بدکاری کر لی، اس کا سارا وبال ہمارے اوپر آئے گا اور قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بغیر دکھلاوے اور ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ اللہ اپنی رضا کے لیے اپنا مال
اپنی جان اپنا سب کچھ لے کر اس امت کے لوگوں پر، اس امت کے لیے، اس امت کی اور اس اسلام کی جو مسجدیں ہیں جیسے اوپر چھت بن رہی ہے، اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ لے کر اللہ ہمیں لگانے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اس دین کی